بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیل ڈویژن۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیل ڈویژن کا ہے۔ سیل کیا ہے؟ سیل سٹرکچر ہم نے پہلے ویڈیو میں پڑھ لیا تھا، ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سیل ڈویژن کے بارے میں پڑھیں گے۔ Cell division is a fundamental biological process that allows cells to multiply and reproduce. Cell division ایک بنیادی بایولوجیکل پروسیس ہے جس میں سیلز ملٹیپلائی اور ریپروڈیوس ہوتے ہیں، یعنی 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے پھر 8 اسی طرح بڑھتے رہتے ہیں۔ سیل ڈویژن کی 2 اہم اقسام ہیں، مائٹوسس اور میوسس۔ دونوں میں سیلز ڈویژن ہوتی ہیں لیکن وہ مختلف مقاصد کو پورا کرتے ہیں، یعنی سیل ڈویژن تو دونوں میں ہوتی ہیں لیکن ان کا دونوں کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ مائٹوسس کیا ہے؟ واٹ از مائٹوسس؟ مائٹوسس از دا پروسیس بائی وچ سومیٹک اور باڈی سیلز ڈیوائڈ۔ مائٹوسس وہ عمل ہے جس کے ذریعے سومیٹک یا باڈی سیلز ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ یہ گروتھ، ٹیشو ریپیئر اور ایسیکشول ریپروڈکشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مائٹوسس کے کئی الگ الگ مراحل ہیں۔ انٹرفیز، سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ انٹرفیز ہے۔ یہ تیاری کا فیز ہے، تیاری کا مرحلہ ہے۔ اس میں سیل بڑھتا ہے، اپنے معمول کے کام انجام دیتا ہے، یعنی نارمل جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ پرفارم کرتا ہے اور اپنے ڈی این اے کو ڈپلیکیٹ کرتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے پروفیز۔ پروفیز میں کیا ہوتا ہے؟ پروفیز میں کرومٹین جو ہے، لوزلی پیک ڈی این اے جو ہے کنڈینسڈ ہو جاتا ہے اور جس سے کروموسوم ویزیبل ہو جاتے ہیں۔ نیوکلیئر میمبرین جو بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا فیز جو ہے میٹافیز کا ہے، اس کو میٹافیز کہتے ہیں۔ میٹافیز میں کیا ہوتا ہے؟ میٹافیز میں جو کنڈینسڈ کروموسومز ہیں وہ سیل کی سینٹر کی طرف جاتے ہیں اور سینٹر میں ارینج ہو جاتے ہیں، لائن اپ ہو جاتے ہیں، ایک لائن بنا لیتے ہیں جسے میٹافیز پلیٹ کہتے ہیں۔ پروٹین سٹرکچرز جنہیں اسپنڈل فائبر کہتے ہیں ہر کروموسوم کے سینٹرومیر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ انافیز میں کیا ہوتا ہے؟ انافیز اسپنڈل فائبرز جو ہیں وہ سسٹر کرومٹڈز کو چھوٹا اور الگ کرتے ہیں، پل کرتے ہیں مخالف سم کی طرف، اور انڈیویجول کروموسومز جو ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں اور کروموسومز سیلز کے مختلف پولز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیلوفیز میں کیا ہوتا ہے؟ کروموسومز جو الگ ہوئے ہوتے ہیں۔ انافیز میں جو کروموسومز الگ ہو جاتے ہیں وہ مخالف سمتوں میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی الگ الگ پولز اپوزٹ پولز کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ کروموسوم کے ہر سیٹ کے لیے نیوکلیئر میمبرین بننا شروع ہو جاتی ہے اور کروموسوم کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کروموسومز ڈیکنڈینسڈ ہو جاتے ہیں۔ سائٹوکائنیسس یعنی سائٹوپلازمک ڈویژن۔ سائٹوپلازمک ڈویژن ابھی تک جو ہم نے پڑھا سارے فیزز وہ نیوکلیس میں ہوتے ہیں۔ سائٹوکائنیسس کے دوران جو پیرنٹ سیل ہوتا ہے، پیرنٹ سیلز ڈاٹر سیلز میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کے خلیوں میں ایک کلیویج فروز بنتا ہے جو بالآخر خلیوں کو الگ کرنے کے لیے سیل میمبرین کو پنچ کرتا ہے۔ پلانٹ سیلز میں نئے ڈاٹر سیلز کے درمیان سیل وال بنانے کے لیے ایک سیل پلیٹ بنتی ہے۔ مائٹوسس کے نتیجے میں 2 جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل ڈاٹر سیلز بنتے ہیں جس میں ہر ایک کا کروموسوم سیٹ جو ہوتا ہے وہ پیرنٹس کے
آئیڈینٹیکل ہوتا ہے، یہ جینیٹک انفارمیشن کو پریزرو کرتے ہیں۔ دوسری طرف میوسس جو ہے، میوسس سیل ڈویژن کا عمل ہے۔ میوسس کیا ہے؟ میوسس is the process of cell division involved in sexual reproduction۔ میوسس سیل ڈویژن کا وہ عمل ہے جو سیکشل ریپروڈکشن میں شامل ہے۔ یہ جرم سیلز میں پایا جاتا ہے۔ جرم سیلز کیا ہے؟ اسپیشلائزڈ سیلز ہیں جو گیمیٹس کو جنم دیتے ہیں، گیمیٹس کی پروڈکشن کرتے ہیں۔ گیمیٹس یعنی سپرم اور اووم۔ مائٹوسس کے برعکس میوسس میں تقسیم کے دو مراحل شامل ہیں، دو دور شامل ہیں، جنہیں میوسس 1 اور میوسس 2 کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کروموسومز کی نصف تعداد کے ساتھ ہیپلوئڈ سیلز بنتے ہیں۔ میوسس 1 پروفیز 1 میں کیا ہوتا ہے؟ کروموسومز کنڈینس ہو جاتے ہیں اور ہومولوگس کروموسومز جوڑ کر ڈائی ویلنٹس بنا دیتے ہیں، ڈائی ویلنس بناتے ہیں۔ اس پروسیس کو جو ایکسچینج آف سیگمنٹس ہوتی ہے، اس پروسیس کو سائنیپسس کہتے ہیں، جس میں ہومولوگس کروموسومز کے درمیان جینیٹک مٹیریل کا تبادلہ ہوتا ہے۔ میٹافیز 1 میں کیا ہوتا ہے؟ بائی ویلنٹس میٹافیز پلیٹ کے ساتھ رینڈملی اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے کے دوران کروموسومز کی اورینٹیشن جو ہوتی ہے وہ جینیٹک ویریشن میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، یعنی جینیٹک ویریشن میں مدد کرتی ہیں۔ اینافیز 1 اس فیز میں ہومولوگس کروموسوم اسپنڈل فائبرز کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے۔ ہر پیئر کو الگ کیا جاتے ہیں اور اپوزٹ پولز کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی اسپنڈل فائبرز جو ہے اس فیز میں اسپنڈل فائبرز جو ہیں ہر پیئر کو الگ کر کے اپوزٹ پولز کی طرف لے جاتے ہیں۔ ٹیلوفیز 1 میں کروموسوم جو ہوتے ہیں اپوزٹ پولز پہ پہنچ جاتے ہیں، سائٹوکائنیسس ہوتی ہے اور نیو سیلز بنتے ہیں۔ میوسس 2 پروفیز 2 کروموسومز ریکنڈنس، نیوکلیئر میمبرینز بریک ڈاؤن۔ پروفیز 2 میں کیا ہوتا ہے؟ کروموسومز دوبارہ سے کنڈینسڈ ہو جاتے ہیں اور نیوکلیئر میمبرین ٹوٹ جاتا ہے۔ میٹافیز 2 میں کروموسوم میٹافیز پلیٹ پہ لائن اپ ہو جاتے ہیں۔ اینافیز 2 سسٹر کرومیٹڈز الگ ہو کر اپوزٹ پولز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیلوفیز 2 میں جو سیپریٹڈ کروموسومز ہوتے ہیں ان کے گرد نیوکلیئر میمبرین بنتی ہے، سائٹوکائنیسس ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کل 4 ہیپلوئڈ ڈاٹر سیلز بنتے ہیں۔ میوسس کے دوران کروموسوم کی میٹافیز 1 سٹیج پہ کراسنگ اوور اور انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ ہوتی ہے، جس سے جینیٹک ویریشن ہوتی ہے۔ نتیجے میں پیدا ہونے والے ہیپلوئڈ سیل جیسے سپرم اووم میں یونیک کروموسومز ہوتے ہیں، یونیک کروموسومز کمبینیشنز ہوتے ہیں، جس سے آف سپرنگ جو ہے ڈاٹر سیلز جو ہیں اس میں جینیٹک ویریشن واقع ہوتی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مائٹوسس جسم کے ٹیشوز کی نشوونما اور مرمت کے لیے ذمہ دار ہے۔ میوسس جنسی تولید یعنی سیکشل ریپروڈکشن میں شامل ہے۔ آپ جینیٹک انفارمیشن کے ساتھ سپرم یا اووم بناتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔